السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. آج فرسٹ ڈے کے اسلامیات کا ہمارا جو 7واں لیکچر ہے، اور آپ اس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات. اس سے پہلے آپ جو ہے انبیاء کرام کی خصوصیات وہ پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء کرام وہ اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں. وہ عام انسانوں کی طرح ان کے اخلاق اور ان کے جو ہے عادات، ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی پاک صاف ہوتا ہے. تو اب لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کا ایک زمانہ اور ایک وقت مقرر تھا کہ ان کا ایک محدود ایک علاقے کے لیے ان کو وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یا ایک مخصوص زمانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نبی ایک ہی وقت کے اندر ہر علاقے کے اندر ایک ایک نبی ہوتے، ایک ہی وقت میں زمانے کے اندر کئی نبی جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہوتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو نبوت ہے وہ باقی انبیاء کرام سے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں جو ایسی ہیں کہ جو الگ ہیں، کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کو کہ جو پہلے ہمارے پاس جو خصوصیات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کی خصوصیات، کہ سب سے پہلا جو ہے عمومیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ عام ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ جس بر اعظم میں اور جس ملک میں رہنے والا ہو، وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے. یعنی کہ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے نبی ہوں یا عرب کے لیے ہوں یا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ہوں، نہیں، بلکہ سارے کے سارے جتنے بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر ممالک اور دنیا میں رہنے والے بسنے والے انسان ہیں، وہ سب کے سب آپ کی نبوت کے اندر، آپ کی نبوت کے دائرے کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور آپ کی اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم جَمِیعًا. اے نبی جی آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، کہ ناس کا مطلب اناس کا مطلب کہ الف لام کا مطلب کہ اے تمام لوگوں، کہ انی رسول اللہ علیکم جميعا، کہ میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خاصیت ہے کہ آپ تمام علاقوں کی طرف، تمام ملکوں کی طرف، دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. دوسری چیز جو ہے، دوسری جو خصوصیت ہے کہ پہلی شریعتوں کا نسخ. عزیز طلبہ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو بھی نبی آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، وہ انبیاء کرام جو ہے وہ ایک شریعت اور ایک جو ہے وہ کتاب کو لے کر آتے تھے. اور ان میں سے کچھ نبی ایسے ہوتے تھے کہ جن کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی جاتی تھی، اور کچھ انبیاء کرام ایسے ہوتے تھے کہ جن کو جو ہے وہ نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں دی جاتی تھی، بلکہ وہ پہلے انبیاء کرام کی شریعت کے اوپر عمل کرواتے تھے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتاب دی اور ان کو نئی شریعت دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں دی، بلکہ وہ آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا اور وہ آپ ہی کی تعلیمات پر وہ عمل کرواتے. تو جب ایک نبی کا جب زمانہ ختم ہو جاتا، اللہ پاک کسی دوسرے نبی کو بھیجتے نئی شریعت کو دے کر، تو ان زمانے کے جو لوگ، اس نبی کے جو زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے، ان پر جو عمل کرنا واجب ہوتا تھا وہ اپنے وقت کے نبی کی بات پر، نئی شریعت پر عمل کرنا واجب ہوتا تھا، اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہوتی تھیں. منسوخ ہونے کا کیا مطلب؟ منسوخ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ تبدیل کر دینا. یعنی کہ پچھلی شریعت کو اللہ پاک تبدیل کر کے اس کی جگہ پر نئی شریعت اور نئی کتاب کو جو ہے بھیج دیتے تھے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا کے اندر، تو پچھلے یہودیت کے جو تعلیمات تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جتنی بھی تعلیمات تھیں، ان ساری شریعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت نے منسوخ کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ان کی جگہ پر اللہ پاک نے آپ کو نئی شریعت، نئی کتاب، نئی رسالت دے کر جو ہے دنیا کے اندر بھیجا. اب اگر کوئی آدمی پہلی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کامیابی کو پانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ شریعتوں کو، جب ساری شریعتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اس کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟
جب اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کے احکامات نازل فرما دیں اور سارے ہر زمانے کے لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کی مثال اب یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے اس کو علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ تمہاری بیماری ہے اور فلاں بیماری تمہیں لاحق ہے اور تم نے ایک ہفتے کے لیے تم نے یہ دوائی کھانی ہے، اور وہ ایک ہفتے کے لیے دوائی کھاتا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کرواتا ہے، تو دوبارہ جو ہے وہ جو نئی میڈیسن جو ہے ڈاکٹر اس کے لیے تجویز کر دیتا ہے، ایک ہفتہ دوبارہ وہ نئی میڈیسن استعمال کرتا ہے، پھر وہ نئی میڈیسن استعمال کرتا ہے، یوں 2-3 مہینے کے اندر جا کے اس کا علاج مکمل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے یہ اب اگر وہ کوئی آدمی کو ڈاکٹر سے پوچھ لے، کوئی مریض کہے کہ مجھے ایک ہی مرتبہ میں بتا دیا جائے کہ آپ نے میرا 2 مہینے 3 مہینے تک علاج کرنا ہے، مجھے کون کون سی میڈیسن دینی ہے، تو اس کو سب لوگ بیوقوف کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر اپنی مرضی کے مطابق اپنی اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کو علاج تجویز کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ جب شریعتوں کا جو نسخ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک شریعت کی جگہ جو دوسری شریعت کو قائم فرماتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر وہاں کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کی حالت بگڑ چکی ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑے نرم قسم کے احکامات نازل فرماتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کی زندگی کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، بہتری آتے آتے جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب وہ بڑے احکامات کو قبول کر سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی جگہ پھر جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ بھاری اور بڑے احکامات نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ شریعتوں کا نسخ جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت ہے کہ آپ نے پہلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور اب جو ہے قیامت تک آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت ہی چلے گی، اور اسی کے اوپر جو آدمی عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، دوسرا جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا بھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی دین قبول کرے اور اس کو جو ہے وہ پیش کرے تو یہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کاملیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کی نبوت، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ہم نے یہ دین کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے کسی موڑ کے اوپر اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کو کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی کسی مشکل کے اندر وہ گرفتار ہو چکا ہے، تو ہمارا دین اتنا کامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، کہ اس کو ہر مسئلے کے اندر اس کو رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر مل جائے گی۔ تو یہ آپ کی جو شریعت ہے وہ اس کی خصوصیت ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہ بالکل کامل ہے، کامل مکمل ہے۔ اس کے بعد حفاظت کتاب، جو پہلے انبیاء کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، زبور ہو گئی، وہ اپنے وقت کے اوپر بالکل صحیح تھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل صحیح موجود تھے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے اوپر بہت زمانہ گزر گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے لوگوں نے تحریفات شروع کر دیں، تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں، اپنی مرضی کی باتیں اس میں داخل کر دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پیچھے رد و بدل کر دیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ لیکن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت تھی، یہ چونکہ قیامت تک اس نے رہنا تھا اور آپ کا جو زمانہ ہے وہ قیامت تک کا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہے، جو اپنی کتاب ہے، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی کہ اب قیامت تک اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو کوئی شخص بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھ لیں، ہمارے سامنے ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کو نازل ہوئے، اور اب تک قرآن پاک کے اندر کوئی ایک زیر زبر کی، پیش کی بھی غلطی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ تو یہ جو ہے آپ کی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت تھی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے یہ قرآن پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہر لحاظ سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کیا، پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن پاک کو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، جو آپ کی جو عملی زندگی تھی، اس کو بھی اللہ پاک نے محفوظ کر دیا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بہت سارے احکامات جو ہیں وہ اشارتاً بیان کیے گئے ہیں، تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز قائم کرنے کی جو تفصیلی احکامات ہیں وہ ہمیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور سنت نبی سے ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو تشریح ہے وہ سنت نبوی ہے،
قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ سنت نبوی ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کی، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی حفاظت ہے وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں وہ بھی اللہ پاک نے کر دی، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ان کو مل سکے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جامعیت اور ہمہ گیری، یہ دو لفظ ہیں، یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن جامعیت کا مطلب کیا ہے؟ جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ ہر دور کے ہر انسان کے لیے ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے کے لیے ہے، اگلے سال کے لیے نہیں ہے، اس سے اگلے سال کے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سارے زمانوں کے اندر سارے انسانوں کو جو ہے یہ شامل ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے کہ سب کے اوپر اس پر جو ہے وہ عمل کرنا جو ہے اس پر ضروری ہے۔ وہ انسان چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ اس سے نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا باشندہ رہنے والا ہو، تو وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو شامل اور جامع ہے۔ اس کے بعد ہمہ گیری، کہ ہمہ گیری کا مطلب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اس میں رہنمائی ملتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی آدمی کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رہنمائی موجود ہے، کوئی نوجوان ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، کوئی بوڑھا ہے اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، عورت کے لیے، ماں کے لیے، بیٹی کے لیے، غرض دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں اور انسانوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور انسان جو ہے جس طرح کے معاملات بھی کرتے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، غرض جتنے بھی لوگ ہیں اور جس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اپنے کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاصیت ہے کہ ان کو اپنے ہر کام کے اندر جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ رہنمائی ملے گی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ تجارت کرتا ہوں، میرا کپڑے کا کاروبار ہے اور مجھے جو ہے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مجھے رہنمائی نہیں ملتی، نہیں، اس کو بھی رہنمائی ملے گی، مزدور کو بھی ملے گی۔ غرض یہ کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور شریعت ہے اس سے رہنمائی جو ہے اس کو کامیاب ہونے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری جو ہے ہمارے پاس یہ ہے جو ٹاپک ہے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ ختم نبوت ہے۔ یہ ختم نبوت جو ہے یہ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے ہم سمجھیں گے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے تقریباً 100 آیات کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو سمجھایا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو، اور ہمارے پاس جو یہ سوال جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے جو ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، دلائل دیجئے، تو یہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں، آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ ان کے عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب قیامت تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اب کوئی بھی مسئلہ جب پیش آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو 100 آیات وہ قرآن پاک کی اس بارے میں وضاحت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ایک آیت میں تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کے جو اولاد پیدا ہوئی، جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، رجل کہتے ہیں بڑی عمر کے مرد کو، نوجوان کو کہتے ہیں، تو وہ مرد بننے کی ان میں نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور انبیاء کرام کے اوپر مہر ہیں۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں کہ جب کوئی لیٹر وغیرہ کوئی اہم کوئی چیز ہو، اس کو جب بند کیا جاتا ہے تو بند کر کے اس کو بند کرنے کی جگہ کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، کہ تاکہ اگر کوئی اس کو جو ہے پھر اس کو روانہ کیا جاتا ہے کہ رستے میں اگر اس کو کوئی بندہ کھولنے کی کوشش کرے تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آدمی نے جو ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اندر سے کوئی چیز چرا لی گئی ہے، کوئی نقصان اس میں پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ مہر ہوتی ہے حفاظت کے لیے، اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب اس میں سے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔
تو اسی لیے اللہ پاک فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے لیے مہر ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو مبارک سلسلہ، جو مقدس جو موتیوں کا جو ایک گویا کہ ہار تھا، کہ وہ سلسلہ جو اللہ پاک نے شروع فرمایا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اب جو نبی پہلے گزر چکے ہیں ان کو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا کوئی شخص ان کو نبوت اور رسالت سے باہر نہیں نکال سکتا، اور کوئی نبی جو ہے اس سلسلے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اور شخص دعویٰ کر کے اس سلسلے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا مطلب۔ تو اللہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے شروع کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اللہ فرمانے کہ یہ جو مومنین کی خاصیت ہے کہ جو آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو چیز نازل کی گئی ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کو بھیجا، اب اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ پاک یوں فرماتے کہ وما انزل من قبلک ومن بعدک، کہ آپ کے اوپر بھی ایمان لائیں، آپ سے پہلے والے نبیوں پر بھی ایمان لائیں، آپ سے بعد والے نبیوں پر بھی ایمان لائیں۔ ایسا نہیں فرمایا، کہیں پر بھی نہیں فرمایا، بلکہ جہاں بھی فرمایا یہی فرمایا کہ آپ کے اوپر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے والے نبیوں پر ایمان لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ سے پہلے تو نبوت و رسالت ہے، آپ کے بعد نبوت و رسالت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی وقت جو چونکہ کم ہے، قرآن پاک کی جو آیات جو ہیں یہ 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کہ حدیث کے اندر آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس بات کو ختم نبوت کو سمجھانے، آپ نے فرمایا کہ میری اور پچھلے انبیاء کرام کی مثال وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے بہت بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا، وہ مکمل ہو گیا، تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ لوگ اس کو دیکھتے اور اس کو جو ہے وہ خوبصورتی کی تعریف کرتے، اور وہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی تھی، تو وہ اینٹ جو ہے وہ میں ہوں۔ تو کیا مطلب کہ اب نبوت کا جو محل تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آخری اینٹ جو تھی، آخری جو خوبصورت پتھر جو تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر اللہ پاک نے اس محل کو مکمل فرما دیا۔ اور ایک اور حدیث اس سے آپ کو مزید جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور حضرت علی کی مثال، میری اور علی کی مثال وہ ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، یعنی کہ میری علی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون کے ساتھ تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی، اور اب یہاں پر سوال یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہوں اور حضرت علی کے بھی نبی ہوں، یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا۔ تو اس لیے فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لیکن میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر غور کریں، اس حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری اور حضرت علی کی مثال وہ ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تھی، اس طرح ان کی آپس میں نسبت تھی کہ جس طرح وہ بھائی تھے، اس طرح میری اور علی کی جو ہے وہ مثال اسی طرح ہے، اور لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضرت علی جو ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت ہارون کی طرح ہے تو وہ بھی نبی ہے، نہیں، بلکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شریعت والے نبی تھے، نئی شریعت لے کر آئے تھے، رسول جن کو کہتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ غیر تشریعی نبی تھے، کہتے ہیں تشریعی نبی اور غیر تشریعی نبی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیا مطلب کوئی غیر تشریعی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی، لیکن میں جو ہے وہ غیر تشریعی نبی ہوں، آپ کی شریعت پر عمل کروانے کے لیے میں نبی بن گیا ہوں، تو ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بعد نہ کوئی تشریعی نبی ہے نہ کوئی غیر تشریعی نبی ہے، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 جو ہے وہ دجال اور کذاب پیدا ہوں گے اور جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں نبی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے 200 سے زیادہ حدیث، 210 کے قریب احادیث ہیں کہ جن سے جو ہے وہ یہ عقیدہ ختم نبوت اس میں آپ نے کھول کر بیان کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اجماع امت۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ امت کے جو علماء ہیں، امت کے بڑے لوگ ہیں، علم کے حساب سے وہ جو ہے کسی بات کے اوپر متفق ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے، اور کوئی بھی اس کے اندر اختلاف نہ کرے، کوئی اہل علم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو پہلا جو اجماع ہوا، اتفاق جو ہوا تھا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک آدمی تھا، ام سلمہ اس کا نام تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور بہت سارے جاہل لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، بڑی اس نے بہت فوج تیار کر لی۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر سارے صحابہ کرام نے اس بات پر جو ہے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو کوئی ایک روایت بھی، کوئی ایک حدیث بھی، کوئی ایک بھی صحابی کا قول نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی نے مخالفت کی ہو، بلکہ یہ سارے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سارے صحابہ کرام کا متفقہ اور جو ہے سب کا جو ہے ایک ہی فیصلہ تھا، اجماعی فیصلہ تھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے، اور صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ جنگ یمامہ جو ہے اتنی زبردست قسم کی وہ جنگ لڑی گئی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دور کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 260 کے قریب ہے، اور جو صرف اس جو ہے وہ جنگ یمامہ کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں 1200 کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 700 ایسے تھے جو قرآن پاک کے عالم اور قرآن پاک کے حافظ تھے۔ تو اب آخر انہوں نے جو ہے اتنا زبردست مقابلہ کیا اور اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جہنم واصل کیا، اور اس کی پورے فتنے کا خاتمہ کر دیا، اس کے ساری جمعیت توڑ دی، سب کچھ کر دیا۔ تو اس سے یہ جو ہے اتنی بڑی قربانی دے کر تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، اور یہ کتنا ہمارا اہم عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جو دین کو صحیح طور پر سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، انہوں نے جو ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصلحت نہیں دیکھی۔ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے، وہاں پر یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ یار اتنے زیادہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ کچھ نرمی والا معاملہ کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے قریب آ جائیں، کچھ وقت ان کو دیں، ہمارے ساتھ رہیں، کچھ ان کو دعوت دیں، دعوت دے کر ان کو مسلمان کر لیں، ہم اپنے قریب کر لیں۔ لیکن نہیں، ہر قسم کی مصلحت انہوں نے پس پش ڈال دی، اور اتنا بڑا جو نازک مسئلہ تھا اس کے لیے اپنی 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور اس کے علاوہ زخمی بھی بہت سے صحابہ کرام ہوئے۔ تو اس سے یہ اجماع امت، اس سے بھی جو ہے نا یہ عقیدہ جو ہے وہ جنگ یمامہ اس کی وہ واضح مثال ہے، تو یہ ثابت ہے۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جو خصوصیت تھی وہ ختم نبوت تھی۔ تو یہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ گئی ساری باتیں۔ تو سوالات پیپر کے پوائنٹ آف ویو سب دیکھیں تو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے تحریر کریں، یہ لانگ کویسچن بنتا ہے، بلکہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور ختم نبوت کا مفہوم جو ہے وہ تحریر کریں، اور عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث جو ہے اور اجماع سے ثابت ہے، یہ بھی یعنی کہ لانگ کویسچن میں بنے گا۔ آپ کے بہت ساری باتیں آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بیان کر دیں، تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور یہ بھی جو ہے وہ سوال آپ کا لانگ میں بن سکتا ہے، اگر شارٹ میں آئے گا تو آپ بالکل مختصر کر کے اس کو جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔